عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، 6 بی جے پی کارکنان پر بم حملہ ہونے کا الزام لگ رہا ہے۔ سیمی کے کارکنان کو گجرات کے ہائی کورٹ نے کس طرح سے ریلیز کیا 20 سال بعد، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ عمران خان کی بات کروں گا جن کی حکومت گرتے گرتے بچی ہے، اور پوپ فرانسس کا دورہ عراق پر بھی بات ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک امریکہ ٹرمپ کی حمایتی ایک مرتبہ پھر نیو یارک کی سڑکوں پر نکل آئے۔ یورپ اپنے گھروں کو واپس جانے کی خواہش مند شامی مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے صدر ایردوغان نے جو دہا لگائی ہے اس پر، اور میانمار کی $1 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے گئے امریکہ کی جانب سے، اور شام میں زبردست حملہ ہوا ہے، بہت خطرناک حملہ ہوا ہے، اور میں آپ کو ڈاکٹر کی بھی تصویر دکھاؤں گا جس پر حملہ کیا گیا ہے۔ خبر آ رہی ہے علی گڑھ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اسے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ضرور بس ضرور لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، لیکن تھکیے مت، آگے بڑھتے جائیے، ادارے کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسد کی بات کرتا ہوں۔ ایک ٹویٹر ہینڈلر نے اس تصویر کو شیئر کیا ہے، اور ان کا نام ڈاکٹر اسد بتایا جا رہا ہے۔ یہ CMO JN میڈیکل کالج علی گڑھ میں ایک موب نے ان پر اٹیک کیا، ایک بھیڑ نے ان پر اٹیک کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اسد یہ کووڈ پیشنٹس کی دیکھ بھالی کرتے تھے، ان کی جو ہے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کرتے تھے، ان کی جو ہے پوری طرح جانچ کیا کرتے تھے۔ وہ گھر جانے کے بجائے ہر دن جو ہے کووڈ پیشنٹ کو دیکھنا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، لیکن اس درمیان میں جو ہے ایک بھیڑ نے جو ہے ان پر حملہ کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور کئی دیر گزر گئی ہم پر حملہ کر کے ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن پولیس کی جانب سے، علی گڑھ پولیس کی جانب سے کسی بھی طرح کی جو ہے معاملہ درج نہ کرنے کی بات کہتے ہوئے ڈاکٹر اسد کی اس تصویر کو علی گڑھ کے کچھ لوگوں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں کیا معاملہ ہے، چھان بین کر کے جو ہے جو موب ہے جس نے اٹیک کیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تو یہ بہتر رہے گا۔ بھائی کہ ناظرین گرامی، آج گجرات سے یہ خبر آئی، اور یہ خبر سننے کے بعد آپ کو تھوڑی راحت ہوگی لیکن پریشانی زیادہ ہوگی۔ 122 نوجوان، آپ اندازہ لگائیے، 122 نوجوان جن کی گرفتاری 2001 میں سورت میں ہوئی UAPA کے تحت میں، UAPA جو قانون ہے اس کے تحت میں۔ کیوں؟ یہ لوگ اس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، ان پر الزام تھا جس کو سیمی کہا جاتا ہے، جن پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سیمی سے تعلق ہونے کا الزام لگا کر کے 122 نوجوانوں کو UAPA کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے سال 2001 میں، اور سال 2021 میں جج یہ کہتے ہوئے ان کو ریلیز کر دیتا ہے کہ ان کے خلاف جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، وہ ایویڈنس مضبوط نہیں ہے۔ 2001 2021 20 سال جیل میں قید رکھنے کے بعد، حراست میں رکھنے کے بعد 122 نوجوانوں کو یہ کہہ کر کے جیل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف پولیس ٹھوس ثبوت اور شواہد پیش نہیں کر سکی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ 20 سال جو ان نوجوانوں کی گزر گئے، بڑھاپا دہلیز کو آ گیا، اب اس 20 سال کی بھرپائی کون کرے گا؟ ان کی جوانی کون لوٹائے گا؟ 20 سال میں نہ جانے کتنا ترقی کرتے، کتنا جاب کرتے، کتنا
ان کی ذہنی اذیتیں، ان کی فیملیز کی پریشانی جو ہوئی 20 سال کے عرصے میں، وہ سب کا سب کون دور کرے گا، آپ خود بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس تصویر کے ساتھ اس جو ہے خبر کو سوشل میڈیا میں ایک شخص نے شیئر کرتے ہوئے یہ سوال کیا ہے کہ آخر 20 سال کا یہ جو پریشانی ہوئی اس کا بدلہ آخر کون دے گا؟ کیا حکومت یا عدالت یا وہ پولیس جو بغیر کسی ثبوت کے ان کو گرفتار کر کے صرف جو ہے ایک تنظیم سے وابستہ ہونے کا الزام لگا کر کے گرفتار کر لے جاتی؟ تو یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، 122 نوجوان کی 20 سال کی جوانی اندھیر کال کوٹری میں گزر گئی ہے اور سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرکیف آئیے میں آگے کی خبروں کی جانب لے جاتا ہوں، اور وہ ہے اس وقت بنگال سے خبر آ رہی ہے۔ بنگال میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 6 بی جے پی ایکٹیوسٹ وہ زخمی ہو گئے ہیں، ان میں سے 2 کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور ویسٹ بنگال کے ساؤتھ 24 پرگنا ڈسٹرکٹ میں یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ بی جے پی جو کارکنان زخمی ہوئے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹی ایم سی کے کچھ لوگوں نے ان کے گھروں پر بم پھینکا، جبکہ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ اسے گھر میں، یعنی کہ ایک بی جے پی کارکنان کے گھر میں بم بنانے کی تیاری چل رہی تھی، اسی وقت کسی غلطی کی وجہ سے بم پھٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ بی جے پی کے 6 کارکنان زخمی ہوئے، یہ پولیس کا بیان ہے۔ تو دوسری جانب زخمی ہونے والے بی جے پی کارکنان کا بیان ہے کہ ٹی ایم سی کے کارکنان نے ان کے گھروں پر بم سے حملہ کیا ہے۔ یہ گوسابا ایریا آتا ہے جہاں پر کل فرائیڈے نائٹ، کل رات میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملے کو ایک دوسری تنظیم کو بدنام کر کے پوری طرح سے یہاں کے الیکشن میں فائدہ اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ٹی ایم سی کی بھی جانب سے، بی جے پی کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بم والا کھیل کب تک چلے گا، اور یہ سیاسی کھیل کب تک چلے گا، اور یہ حقائق کیا ہیں کہ یہ اچانک یہ بم آتے کہاں سے ہیں اور لاتا کون ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر دھماکہ خیز مادہ تیار کون کر رہا ہے، اور بالخصوص ٹی ایم سی اور بی جے پی کارکنان ہی اس میں کیوں زخمی ہوتے ہیں، اور ایسے گھر میں ہی کیوں زخمی ہوتے ہیں جہاں پر بی جے پی کے کارکنان بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے؟ تمام چیزوں کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو محسوس کیا جا سکتا ہے بنگال کو پوری طرح سے آگ میں دھکیل کر کے ایک خاص ذہنیت کی پارٹی اس وقت اقتدار میں قبضہ کرنے کی کوششوں میں ہے، اس طرح کہتے ہوئے اس خبر پر تبصرہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، آج کی ہاٹ نیوز، وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے، ان کی حکومت گرتے گرتے بچی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اعتماد ووٹ حاصل کر لیا۔ تحریک اعتماد پر ہفتے کے روز ہونے والی ووٹنگ میں عمران خان کے حق میں 178 ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان میں سینیٹ انتخابات کے دوران وزیر مالیات عبدالحفیظ شیخ کی شکست کے بعد عمران خان حکومت کو قومی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنی پڑی تھی، جس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے اکثریت ثابت نہیں کی تو ان کی حکومت ڈاواڈول ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان میں قرارداد پیش کی، اور جب ووٹنگ ہوئی تو عمران خان کے حق میں 178 ووٹ ڈالے گئے۔ وزیر اعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 172 ووٹ درکار تھے، اس اعتبار سے ان کو 6 ووٹ زائد ہی ملے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی کی گئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا کہ اگست 2018 میں عمران خان نے ایوان سے 176 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ آج کے اس خصوصی اجلاس میں جس میں اعتماد کو ووٹ دیا گیا، وزیر اعظم نے ایوان کے 178 ارکان کے ووٹ حاصل کر لیے، یعنی 2 مزید زائد ہی حاصل کر لیے۔ اس طرح وزیر خارجہ کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لگاتار کل سے بحث تھی پاکستان میں کہ جو عمران خان کی حکومت بچتی ہے یا نہیں ہے، یہاں تک کہ خود عمران خان نے اس بیان کو دے دیا تھا کہ اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے ان کے اراکین اسمبلی کو یا اس طرح کے کسی بھی وزراء کو تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چوروں کو موقع نہیں دیں گے، ایک بہت بڑا بیان دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ووٹ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو انہوں نے جو ہے ایک بیان بھی دیا، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ دہائیوں کی تاریکی تھی جس کو دونوں پارٹیوں نے قومی اداروں کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے احساس تھا کہ حفیظ شیخ کے سینیٹ میں ہارنے پر آپ سب کو دل سے تکلیف ہوئی، مجھے آپ میں ایک ٹیم نظر آئی اور ہماری یہ ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری ایمان کو بار بار آزماؤں گا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں مزید یہ بھی کہا کہ جب آپ مشکل وقت سے نکلتے ہیں تو اور مضبوط ہو جاتے ہیں، بڑا انسان بننے کے لیے مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی جماعت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے گزرتی ہے۔ آج میں اپنی جماعت
جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کیونکہ جب قوم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر وہ مر جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری قیادت کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بہت بڑا عظیم خواب تھا۔ پاکستان کا خواب دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد مدینے کی ریاست پر تھی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر مدینے کی ریاست کی مثال یہاں پر دی ہے۔ بعد ازاں سینئر اپوزیشن لیڈران اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ کے باہر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اعتماد کے ووٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، اس طرح سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر یعنی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے وہ عمران کی حکومت پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک بار پھر پاکستان کی گدی پر عمران سوار ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے امریکہ میں ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کے حمایتی راستوں پر نکل کر آئے، نیو یارک کی سڑکوں پر۔ جی ہاں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے حامی ابھی تک ہار کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں ملک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی گلی سڑکوں پر نکل آئے، ٹرمپ کے حمایتی ٹرمپ ٹاورز کے سامنے یکجا ہوئے اور ٹائمز اسکوائر کی جانب جلوس نکالا۔ اس جلوس کے دوران ٹرمپ 2024 کے پین کارڈز اٹھائے گئے۔ ٹرمپ کے حمایتیوں کی جلوس کے برخلاف مخالفین کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی۔ بلیک لائف میٹرز ارکان بھی وہیں موجود تھے، یعنی کہ جو سیاہ فام کو لے کر کے جو تنظیمیں ان کے حقوق کی جو باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کے حاکمیوں کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ نیو یارک پولیس نے ٹرمپ کے حامیوں کو پرچم لہرانے کی اجازت نہیں دی اور ایک دوسرے پر حملے کرنے والے دونوں گروہوں سے بھاری تعداد میں لوگوں کو حراست میں لے لیا۔ ٹرمپ کے حامی 3 نومبر کے بعد سے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے برخلاف گاہے بگاہے مظاہرے کرتے رہتے ہیں اور لگاتار جو ہے نیو یارک کی سڑکوں پر نکل کر کے پوری طرح سے جو ہے ٹرمپ کی ہار کی وجہ سے جو بھوکلاہٹ ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کیپٹل ہل پر جو حملے ہوئے وہ ساری کہانی اور وہ ساری تصویریں آپ لوگوں کو یاد ہوئی ہوں گی۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردگان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی میں رہائش پذیر شامی مہاجرین اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، یورپین یونین مالی اور ٹیکنیکی مدد فراہم کرے۔ جرمن چانسلر انجیلا میرکل کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرتے ہوئے صدر اردگان نے صاف کہا کہ ترکی میں 40 لاکھ شامی مہاجرین آباد ہیں اور ان کی اکثریت اپنے گھروں کو واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہے، اپنے ملک واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ صدر اردگان نے بتایا کہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ترکی نے کامیاب آپریشن کیے، جس سے شام اور ترکی کی سرحد کے قریب محفوظ زونز بنا دیے ہیں، اس لیے شام کے مہاجرین کی اکثریت اپنے علاقوں میں واپس جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی بحر روم کے تنازع کے حل کے لیے ترکی صبر کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یونان اپنے حد سے زائد سمندری حدود کا دعویٰ کر رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے برعکس ہے۔ ترکی کسی صورت اپنی سمندری حدود سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس معاملے میں کسی طرح کا دباؤ قبول کرے گا۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، انجیلا میرکل کے سامنے شامی مہاجرین کے بہت سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح شامی مہاجرین جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں ان کو واپس ان کے ملک میں بسایا جائے، اور وہ پورے عالمی برادری سے اس وقت مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جناب رجب طیب اردگان صاحب۔ ناظرین گرامی، ادھر میانمار میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم وہاں کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ میانمار کی فوج نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد نیو یارک میں امریکی فیڈرل ریزرو بینک سے اپنے ملک کے $1 ارب کے اثاثے نکالنے کی کوشش کی ہے، جسے امریکی حکام نے ان کے فنڈ منجمد کر کے ناکام بنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میانمار کے سینٹرل بینک کی طرف سے 4 فروری کو کی گئی ایک ٹرانزیکشن کو فیڈرل ریزرو بینک نے روکا ہے۔ اس کے بعد امریکی حکام نے اس ٹرانزیکشن پر تب تک رکاوٹیں کھڑی کی جب تک امریکی صدر جو بائیڈن کا صدارتی حکم نامہ نہیں آ گیا، جس کے بعد انہیں ٹرانزیکشن کو روکنے کا قانونی اختیار مل گیا۔ نیو یارک میں فیڈرل ریزرو بینک کے ترجمان نے مخصوص اکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ امریکی محکمہ خزانے نے بھی اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو اس طرح سے امریکہ نے میانمار کی $1 ارب کے اثاثے اس وقت منجمد کر دیے ہیں، اور جو کچھ فوج یہاں پر کر رہی ہے عوام پر جو ظلم و زیادتی اپنا رہی ہے، اس کے خلاف لگاتار امریکہ الگ الگ طرح کے فیصلے لیتا ہوا میانمار کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، شام میں خون اور آگ کا ایک کھیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔
آج تازہ خبر میں آپ کو سناؤں تو شمالی شام کی تحصیلوں جرابلس اور باب میں 2 مختلف مقامات پر ہونے والے بیلسٹک میزائل کے حملوں میں 3 عام عوام جاں بحق ہو چکے ہیں اور 28 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تصاویر وہاں کی وائٹ ہیلمٹ ایک تنظیم ہے، وہ انہوں نے شیئر کیا ہے۔ ترک سرحدوں پر واقع جرابلس میں پیش آئے اس معاملوں میں بیلسٹک میزائلوں کا ہدف بنایا گیا تھا اور تحصیل کی شمالی مشرق میں واقع ترحین علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملہ ہونے والے علاقوں میں ابتدائی طریقہ کار کے ساتھ تیل نکالے جانے والی تنصیبات واقع ہیں اور اس کا نظارہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور بھاری تعداد میں ٹینکروں کو آگ لگنے سے شدت کے ساتھ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، اور یہ بہت بڑی تباہی ہے شام میں۔ میزائلوں کی کس کی جانب سے داغے جانے کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور عام طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے علاقے میں بالخصوص شام کی حکومت جس سے فائدہ اٹھاتی ہے وہاں پر سب سے زیادہ نشانہ بناتا ہے اسرائیل، اور اس وقت بھی یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے ہی ہو سکتے ہیں، اور اتنے بڑے انداز میں جو ہے تباہی مچائی ہے شام میں۔ تو ناظرین گرامی، حکومتوں کے آپسی تنازع کی وجہ سے عام لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اس بار بھی 28 عام آدمی جہاں زخمی ہوئے ہیں، جن کی حالت بری ہے، وہیں 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ خبر آ رہی ہے اس وقت جو ہے شام سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔